बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप दोस्तों से धान की फसल के हवाले से बात करना चाहूँगा, लेकिन मेरी आगे इस मौजू पे बात करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िम्मेदारों तक ये वीडियो पहुंच सके और इसमें की गई बातें उनके लिए भी यकीनी तौर पे फ़ायदेमंद होगी, वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। अगर मैं देखूं तो आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान के अंदर जो मुंजी का या धान का एरिया होता था वो तकरीबन 55 लाख एकड़ होता था, जो अब बढ़ के तकरीबन 82 लाख एकड़ से ज़्यादा हो गया है। अगर इस हवाले से मैं बात करूं तो गंदम के बाद अब मूंजी या धान की फसल पाकिस्तान में दूसरी बड़ी फसल हो गई है और यकीनी तौर पे इस फसल का अब पाकिस्तान की माइशत में और ज़िम्मेदारों की इनकम में भी बड़ा रोल हो गया है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो मौसमियाती तगय्युरात हैं उसके भी इस फसल के ऊपर बड़े गहरे असरात पड़ रहे हैं। और आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा कि ये जो मौसमी तगय्युरात जो इस फसल की पैदावारी सलाहियत को कम करते हैं उससे हम बेहतर तौर पे कैसे नबर्द-ए-आज़मा हो सकते हैं। तो उसके लिए मेरी गुजारिश होगी ज़िम्मेदार दोस्तों से कि जब भी वो धान की काश्त के बारे में प्लान करें, सोचें, तो तीन चीज़ें हैं जो बड़ी अहम हैं इस हवाले से, जिन्हें ज़िम्मेदार दोस्तों को ज़हन में रखना होगा। जो सबसे पहली बात मैं करना चाहूँगा कि जो लेट मैच्योर होने वाली वैरायटीज़ हैं धान की, वो इकसाम जो देर से पक के तैयार होती हैं, उनमें पौधे की बढ़ोतरी के लिए और नशोनुमा के लिए और झाड़ बनाने के लिए तकरीबन 50 दिन चाहिए। और इसके बिलमुकाबल वो वैरायटीज़ जो जल्दी पक के तैयार होने वाली हैं, वो इकसाम जो जल्दी पक के तैयार हो जाती हैं, उनको भी अपनी बढ़ोतरी के लिए और झाड़ बनाने के लिए कम से कम 25 दिन चाहिए। और इसके बाद फिर दाना बनने का अमल शुरू होता है, जो दूसरी बड़ी अहम स्टेज है धान की फसल के लिए। दाना बनने के अमल से मेरा मुराद ये है कि मुंजर का निकलना, दानों का बनना और मुंजर की पूरी भराई होना और दानों का पूरा साइज होना। इसके लिए 35 दिन का वक्फा चाहिए, 35 दिन चाहिए इस पूरे काम के लिए। तो इसलिए मैं ज़िम्मेदार दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जब भी वो धान की बजाई का प्लान करें तो वो इस बात को ज़हन में रखें कि ये जो दाने बनने का अमल है, मुंजर की भराई का जो अमल है, ये मई और जून की महीनों में नहीं आना चाहिए। मई और जून के वो महीने जिसमें गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है, ये दाने बनने का अमल और मुंजर की भराई का अमल ये मई और जून के महीनों में नहीं आना चाहिए, इसके बाद में आना चाहिए। फिर जाके सही तौर पे दाने बनने का अमल मुकम्मल हो सकेगा। और इसके साथ साथ जो तीसरी बड़ी बात मैं करना चाहूँगा वो ये है कि जब दाने बनने का अमल मुंजी में मुकम्मल हो जाता है तो फिर दाने पकने के लिए कम से कम 30 दिन का वक्फा चाहिए होता है, 30 दिन का टाइम चाहिए होता है मुंजी की फसल के लिए। फिर जाके दाना जो मुकम्मल तौर पे सही तौर पे पक के तैयार हो जाता है। तो इसलिए ज़िम्मेदार दोस्तों के लिए ज़रूरी है कि वो मुंजी की काश्त के हवाले से इन 3 पॉइंट्स को बिल्कुल जहन में रखें कि जो लेट मैच्योर होने वाली वैरायटीज़ हैं और जो जल्दी मैच्योर होने वाली वैरायटीज़ हैं, उनको अपनी बढ़ोतरी के लिए और झाड़ बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए, 50 और 25 दिन। और दाना बनने का अमल मुकम्मल करने के लिए 35 दिन चाहिए। और ये जो 35 दिन हैं ये मई और जून के महीने में नहीं आने चाहिए। इसलिए ज़िम्मेदार नर्सरी की जो बजाई है
جس طرح ایک قانونی طور پہ یہ طے شدہ بات ہے کہ پنجاب کے اندر جو مونجی کی نرسری کی بجائی ہے وہ 20 مئی سے پہلے نہیں کی جا سکتی۔ اگر ہم آج بھی اس اصول کو فالو کریں تو جو دانے بانے کا عمل ہے وہ جون کے بعد جولائی کے مہینے میں آئے گا، جس میں گرمی کی جو شدت ہے وہ تقریباً قدرے کم ہو جاتی ہے، جس میں دانے بانے کا عمل جو ہے وہ بہتر طور پہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کروں گا کہ یہ اصل میں جو 20 مئی سے پہلے نرسری کی بجائی نہ کی جائے مونجی کی، یہ اس لیے طے کیا گیا تھا تاکہ جو نرسری کے اوپر جو دھان کے کیڑے ہیں وہ نرسری کے اوپر نشو و نما نہ پا سکیں۔ یہ بات بھی بہت اہم ہے، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ جو بدلتے موسمی حالات ہے اور ہیٹ ویو ہے اس سے اس فصل کو بچانا، اب اس بات کو بھی اگر ہم سوچیں تو یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم 20 مئی سے پہلے مونجی کی نرسری کی کاشت نہ کریں، یہ ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری بات کرنا چاہوں گا کہ یقینی طور پہ مونجی کی فصل ہے، یہ گرمی کے موسم کی فصل ہے، تو اس کو گرمی کی شدت کے اثرات سے بچانا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے کچھ اور عوامل بھی ہیں، جس میں کھادوں کا استعمال ہے، جس میں زنک سلفیٹ کا استعمال ہے، جس میں بوران کا استعمال ہے۔ اس حوالے سے میں زمیندار دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ محکمہ زراعت کی سفارشات کے مطابق مونجی کی فصل میں پوٹاش کا استعمال ضرور کریں۔ جب ہم پوٹاش کا استعمال کرتے ہیں تو موسم کی شدت جو ہے اس کا اثر مونجی کی فصل پہ کم سے کم ہوتا ہے، اور جو مونجی کے دھان کے پودے ہیں وہ موسم کی شدت کو برداشت کرنے کی بہتر صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو زنک سلفیٹ کا استعمال ہے اور بوران کا استعمال ہے، اگر وہ بھی ہم بر وقت اور محکمہ زراعت کی سفارشات کے مطابق کریں گے تو جو موسم کی شدت ہے اس کا کم سے کم نیگیٹو اثر ہوگا ہماری دھان کی فصل کے اوپر، جس سے ہمیں بہتر پیداوار لینے میں یقینی طور پہ جو موسم ہے وہ ہمیں اتنا زیادہ متاثر نہیں کرے گا اور ہم دھان کی بہتر پیداوار لے سکیں گے۔ اس کے بعد میں ایک اور بات کی طرف بھی جانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے مکینیکل ٹرانسپلانٹنگ۔ اب یقینی طور پہ لیبر کا مسئلہ ہے اور ہمیں الٹیمیٹلی مکینیکل ٹرانسپلانٹنگ کی طرف جانا ہوگا۔ ابھی کچھ دوستوں نے اپنے ٹرانسپلانٹر خرید لیے ہیں اور وہ خود مکینیکل ٹرانسپلانٹنگ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے جب ان دوستوں سے بات ہوتی ہے تو ان سے جب میں نے سوال کیا کہ آپ کے فی ایکڑ پودے کتنے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہمارے فی ایکڑ پودے 80,000 سے لے کے 1,00,000 تک ہوں گے فی ایکڑ۔ تو میں نے کہا بھی آپ نے اس کو کاؤنٹ کر کے بھی دیکھا ہے یا جسٹ آپ کمپیوٹر بیسڈ کیلکولیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے کیلکولیٹ تو نہیں کر کے دیکھا۔ تو میں نے کہا پھر تو آپ کو اصل میں یہ فی ایکڑ آپ نے میکینیکل ٹرانسپلانٹنگ کی ہے، بہت اچھی بات ہے، دیٹ از اے ویری گڈ، لیکن آپ کو پریکٹیکلی فی ایکڑ پودوں کی تعداد کاؤنٹ کر کے بھی دیکھنی چاہیے۔ تو ان دوستوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو پھر جب فی ایکڑ پودوں کی تعداد کو گنا گیا جہاں پہ میکینیکل ٹرانسپلانٹنگ ہوئی تھی، تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو ایک فیلڈ ہے ایک دوست کے ہاں، وہاں پہ 52,000 پودے فی ایکڑ ہمیں کاؤنٹ کرنے سے ملے جہاں پہ میکینیکل ٹرانسپلانٹنگ کی گئی تھی۔ جب اس فصل کا بغور جائزہ لیا گیا تو اس میں کافی گیپس نظر آ رہے تھے۔ اب مجھے نہیں آئیڈیا کہ وہ گیپ کیوں تھے، وہاں پہ پودے جو ہیں وہ مر گئے تھے یا وہاں پہ ٹرانسپلانٹنگ ہو ہی نہیں سکی تھی، مجھے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن یہ بات قابل غور ضرور ہے اور وہ جو گیپس تھے ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے
جس طرح کہ آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہے ہوں گے وہ گیپ۔ اس کے بعد جب دوسرے کھیت کا ایک اور دوست کے ہاں جب فی ایکڑ پودوں کو گنا گیا، انہوں نے بھی میکینیکل ٹرانسپلانٹنگ کی تھی، تو وہاں پہ 73,000 پودے فی ایکڑ ہمیں ملے۔ اگر ہم دیکھیں تو 80,000 یا 1,00,000 سے وہ ٹارگٹ تو پورا ہی نہیں ہو رہا تھا، دونوں جگہ پہ وہ ٹارگٹ پورا نہیں ہوا۔ تو اس لیے یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ جو دوست میکینیکل ٹرانسپلانٹنگ کرتے ہیں انہیں انشور کرنا چاہیے کہ پودوں کی تعداد 80,000 سے 1,00,000 فی ایکڑ ہونی چاہیے۔ تو ٹرانسپلانٹنگ میں کوئی اگر بہتری کرنے کی ضرورت ہے یا کوئی پودے مر جاتے ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، تو میکینیکل ٹرانسپلانٹنگ کرنے والے دوستوں سے میری گزارش ہوگی کہ وہ اس بات کو بھی ضرور کنسیڈر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بات کرنا چاہوں گا کہ چونکہ موسمی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ پاکستان کی پوری زراعت کو متاثر کر رہی ہے، اس لیے اب ہمیں جو بھی ہم فصل لگائیں ہمیں بہت ہی ٹیکنیکل انداز سے لگانا ہوگی۔ محکمہ زراعت کے دوستوں کے ساتھ اور پیسٹیسائڈ انڈسٹری کے دوستوں کے ساتھ، جو سیڈ کمپنیز ہیں ان کے ساتھ بڑی کلوز ریلیشن شپ رکھتے ہوئے ورائٹیز کو اس کے بجائی کے وقت کو بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ جو موسمی شدت ہے، ہیٹ ویو ہے، یہ ہماری پیداوار کو بہت بری طرح متاثر کر رہی ہے۔ میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ میں پھر آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو باقی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اس کو لائک بھی کریں، اور جو بھی اگر دوستوں کے ذہن میں کوئی سوال ہیں تو وہ ضرور میرے سے شیئر کریں، تاکہ ہم اس دھان کی فصل کے حوالے سے اپنی معلومات کو اور زیادہ بہتر کر سکیں اور آپ دوستوں سے اور انفارمیشن اس حوالے سے شیئر کر سکیں۔ بہت مہربانی، شکریہ۔